مہاجر و انصار سب موجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاثۃ اشیاء، کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ انما بعثت للآخرہ، دنیا تمہاری ہے، میں آخرت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ الطیب، خوشبو مجھے پسند ہے۔ والنساء، صالح بیوی بھی مجھے پسند ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ فقام ابو بکر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ حبب الی من دنیا ثلاث، اللہ کے رسول مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں۔ رازدار رسول سمجھ گئے اور فصاحت و بلاغت کا بحر مواج اس نے بہا دیا۔ یہ نہیں فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کہ حبب الی من دنیاکم، نہیں فرمایا، فرمایا حبب الی من دنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے دل میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو گننا شروع کر دیا۔ جب یہ حدیث پڑھانے کی نوبت آئی ائمہ کرام کو تو پھر ابو حنیفہ نے بھی اپنی پسند کی تین چیزیں لکھ دی، شافعی نے بھی لکھ دی، مالک اور احمد بن حنبل نے بھی لکھ دی، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز وہ ساری باتیں میں عرض کرتا ہوں قسطوار۔ اور اس حدیث میں ابھی تک یہ مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ اڑتا ہوا جبرائیل آیا، اس نے رب تعالیٰ کی تین پسندیدہ چیزیں بھی بتا دی اور خود فرمایا اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو تین چیزیں مجھے بھی پسند ہے۔ اس نے بھی اپنی تین چیزیں بتا دی پسند کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ تین چیزوں میں سے دو پر ہم نے گفتگو کی تھی، الطیب والمرأۃ الصالحہ۔ اب یہ ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے کہ نماز میں اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اس حوالے سے وہ در منصور کی مشہور حدیث اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نماز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تحفہ اور گفٹ کیسے ملی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں نقل کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو جب بیت المقدس پہنچے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بات مختصر کر لوں اور اصل مقصد کی طرف جاؤں۔ معراج کی تاریخی حقیقت پر میں نے گفتگو نہیں کرتا، اس کے واقعات پر اور مزید اس کے معجزات پر اور معجزات کے انکار پر گفتگو کرنے کا فی الحال ارادہ نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دی اور زندگی بھی بخشی تو انشاءاللہ العزیز ماہ رجب المرجم میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو جب بیت المقدس میں پہنچے تو مسجد اقصیٰ کے دروازے پر حوران جنت کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ نحن خیرات حسان ونساء قوم ابرار، ہم جنت کی حوریں ہیں اور نیک لوگوں کی بیویاں ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے عرض کیا کہ آج کی رات آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی غرض سے آئے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو مسجد کچا کچ بھری ہوئی ہے نمازیوں سے۔ دیکھا ایک دراز قد خوبصورت آدمی نماز میں مشغول ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض فرمایا کہ یہ کون ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کے جد امجد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ابو البشر ہے۔ پھر ایک اور آدمی کو دیکھا، وجیح چہرہ اور خوبصورت چہرہ تھا،
جس کے بالوں میں سفید بال بھی شامل تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور نبی پر نظر پڑی، اس کے چہرے پر جلال کے آثار تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کو جواب ملا اللہ کے رسول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق صادق اور لاڈلے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی اور آسمان کے دروازے کھل گئے، آسمانوں سے فرشتے قطار اندر قطار آنے لگ گئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے فرشتوں سے یہ زمین و آسمان کا خلا بالکل بھر گیا، صفیں لگ گئی، فرشتوں نے بھی قطار بنا دی اور انبیاء اکرام نے بھی صفیں برابر کر دی۔ امامت کا مصلی خالی تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پکڑے اور عرض کیا اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر کوئی بہتر نہیں ہے، مصلی کے حقدار اور امامت کے حقدار آپ۔ پیغمبر علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھنے کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی امامت اور اقتداء میں تمام انبیاء اکرام نے نماز پڑھی ہے اور 7 آسمان کے مخصوص فرشتوں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو ایک سواری پیش کی گئی اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہے، جس کا نام ہے رف۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا نام رف آتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے، جبرائیل بھی ساتھ ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ صرف روح اور خیال نہیں، پیغمبر علیہ السلام اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی طرف گئے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ نہیں گئے بلکہ خیالات گئے، اور اگر خیالات کی باتیں ہوتی تو آپ بھی اس وقت آسمانوں میں پھر رہے ہیں، پھر اس میں نبی کا کیا معجزہ ہے؟ جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں آپ ایک نقشہ بنا رہے ہیں، آپ کے خیالات اور خیالات کی دنیا میں آپ کے اپنے وجدان میں آسمانوں میں ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، تو یہ تو معجزہ تو آپ کا بھی ہو گیا، حالانکہ آپ تو نبی نہیں ہیں۔ لہذا خیال نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی طرف گئے۔ شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ آسمانوں میں گئے 2 طرح کے لوگ دیکھے، ایک گروہ نے سفید کپڑا پہنا ہوا تھا اور صاف ستھرے لوگ تھے، دوسرے جانب میلے کچیلے کپڑے والے لوگ تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عرض کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے نیک لوگ ہیں اور یہ آپ کے امت کے بد لوگ ہیں، برے لوگ ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام سدرۃ المنتہا کو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول اتنے قریب گئے کہ وہاں تقدیر کے کلموں کی آواز بھی رسول اللہ کو سنائی دی۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں کہ نماز کیسے ملی اور اس میں رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا کہ آپ آگے جائیں تو جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول آگے میں نہیں جا سکتا، اب آگے آپ اکیلے جائیں۔ شیخ سعدی نے کہا کہ جبرائیل نے بتا دیا اگر یکسر موہ برتر پرم، اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلی بسوجر پرم، اللہ کے رسول آگے جانے کی مجھے گنجائش نہیں ہے، ایک بال کے مقدار میں بھی آگے جاؤں گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی مجھے جلا ڈالے گی، میں آگے نہیں جا سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام اس سے بھی آگے گئے ہیں، جس کا نام حدیث کی کتابوں میں خطیرۃ القدس آتا ہے، وہ ایک مقام ہے، اس میں بھی بہت ساری گفتگو ہے مگر میں وہ عرض کرنا نہیں چاہتا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کا ورود ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام محو تجلیات ہوئے تو اس کے بعد عرض کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک اللہ کے رسول نے عرض کر دیا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں خطیرۃ القدس میں، محو تجلیات میں، محبوب کے دیدار میں اپنی گناہگار امت یاد آئی، جس کو 24 گھنٹہ میں ایک دفعہ رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ محو تجلیات ہے، محبوب کے دیدار میں محو ہے، وہاں گناہگار امت یاد آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اللہ کے رسول کو پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 50 نمازیں بطور گفٹ، بطور تحفہ اور ہدیہ مل گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہاں محو دیدار تھے اللہ کے رسول، عاشق کو، معشوق کو دیکھ رہے تھے، معشوق سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اور وہاں آدمی کی جب یہ کیفیت ہو کہ بس تیسرا نہ ہو، عاشق اور معشوق ہو، پھر آدمی وہاں ہر بوجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بوجھ کو بوجھ نہیں بلکہ آسان اور سہل سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کی دیدار تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیسے انکار کرتے؟ عارضی دنیا میں اپنے معشوق کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ہزاروں باتیں وہ منواتے ہیں اور عاشق قبول کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کرتی ہوئی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، پتہ تک نہیں چلا، کیونکہ عشق کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ فرہاد نے تو کوہستان کو چاند ماری شیرین کے لیے، پاگل بنا پھر رہا تھا۔ فقیر ادہم نے جب بادشاہ بلخ کی بیٹی کی اور لڑکی کے حسن و جمال دیکھا اور اس کو یہ فرمائش کی گئی کہ سمندر خالی کر دو بیٹی مل جائے گی، اس نے کمر کس لی، اس نے بتا دیا سمندر خالی کر دوں گا لڑکی مل جائے مجھے۔ عاشق جب اپنے معشوق کی مجلس میں اکیلے ہوتے ہیں پھر فرمائش کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا، اور سخت سے سخت ترین بات کو مانا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ 50 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کے طور پر لے آئے۔ آسمانوں میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں مجھے دی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول میری امت پر رب نے 2 نمازیں فرض فرمائی تھی اور وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، 50 نمازیں دشوار بات ہے، جائیں بخشوا دے۔ اللہ کے رسول ایک دفعہ گئے 5 نمازیں معاف، پھر آئے، پھر زیادہ سمجھے گئے، پھر گئے، پھر 5 نمازیں معاف، 9 5 45، 9 دفعہ اللہ کے رسول آئے اور جائیں، 45 نمازیں بخشوا دی۔ ہم کسی کے لیے ایک دفعہ سفارش کرتے ہیں، دوسری دفعہ کہتے ہیں یار ننے کی داغباز بے عزتی برداشت کرنے کا بس تینا کارے میں تھے نٹ کر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اور اس کے آسانی کے لیے 9 دفعہ سفارش کی ہے، 5 نمازیں بچ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بھی زیادہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس یہی کافی ہے۔ رب نے فرما دیا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، جو میرا فیصلہ ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، 50 نمازیں میں نے رکھ دی ہے، تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 5 پڑھے گا 50 کا اجر و ثواب دوں گا۔ میں نے 50 فرض کی تھی، 5 پڑھیں گے مگر میں اجر و ثواب 50 کا دے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے اور اس میں میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مل گئی اور صحابہ اکرام خوشی سے کلکلا اٹھے اور انہوں نے بتا دیا کہ اب رب سے مانگنا آسان ہو گیا۔ اور خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں اتنا سکون ہوتا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اماں جی مجھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عجیب بات بتا دیں۔ اماں جی نے عرض کیا اللہ کے رسول کی وہ کون سی بات ہے جو عجیب نہیں ہے، وہ سارا پا عجیب ہی تو تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول سونے کے لیے آئے اور لیٹ گئے، پھر لیٹتے ہی اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا چھوڑو میں ابھی جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے، اتنے زیادہ دیر تک قیام فرمایا کہ اندازہ ہو گیا ساری رات اللہ کے رسول قیام میں گزار دیں گے۔ پھر رکوع کی بھی یہی حالت رہی، پھر سجدوں کی بھی یہی حالت رہی، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آواز دی کہ اللہ کے رسول اب فجر کا وقت ہے، نماز کا اذان کا وقت ہے۔
اس کو کہتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لمبے لمبے قیام فرماتے ہیں نماز میں۔ جی ہاں، یہ وہی نماز ہے جس میں اس کی امت رکوع سے اٹھنے کو پسند نہیں کرتا، رکوع کے لیے جاتے ہی پھر سجدے کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، رکوع کے بعد اٹھنا یہ تعدیل ارکان، رکوع کے بعد اٹھنا یہ واجب ہے، لوگ رکوع سے اٹھنے کو پسند نہیں کرتے، اتنے جلدی میں ہوتے ہیں۔ رکوع سے ڈائریکٹ وہ جنت میں جاتے ہیں، رکوع سے ڈائریکٹ وہ سجدہ میں جاتے ہیں، اور ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، جو رکوع کے بعد اٹھتے نہیں ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا اس کو۔ ایک دفعہ ایک دوست کو میں نے بتا دیا کہ آپ رکوع سے اٹھتے نہیں ہیں، آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں، تو اس نے بتا دیا اللہ غفور رحیم ہے۔ اب اس کو کیا سمجھا، اس کے لیے کیا فلسفہ آدمی بیان کرے؟ اس نے بتا دیا رب غفور الرحیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پڑھنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، نماز ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ الگ بات ہے، رب غفور الرحیم ہے، نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اتنی پرمشقت عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے مجھے نبی بنا دیا؟ یا خطبہ کے الفاظ میں یہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے مجھے یتیم کو انبیاء کا سردار بنا دیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتوں میں 6.25 پارے پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ مکمل، وہ بھی ترتیل کے ساتھ، یعلمون تعلمون والی بات نہیں ہے، ترتیل کے ساتھ، اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران مکمل پڑھ لیتے، تیسری رکعت میں سورۃ النساء مکمل پڑھ لیتے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ مائدہ مکمل پڑھ لیتے۔ اور آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیں، سورۃ مائدہ کے اختتام تک 6.25 پارے بنتے ہیں، بلکہ ایک رکوع مزید بنتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی۔